جی، عقائد کے باب میں جو اگلا کبیرہ گناہ ہے وہ ہے تقدیر کو جھٹلانا، التکذیب بالقدر، جو تقدیر ہے، ایمان بالقدر جس کو کہتے ہیں، اس کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بھی صراحت ہے اور احادیث میں بھی۔ قرآن مجید میں سورہ القمر آیت نمبر 49 اللہ رب العزت نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ امام ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت دو قول لیے۔ ایک قول یہ لیا ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ حضور کی خدمت میں آیا جو تقدیر کے بارے میں جھگڑنے لگا، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، اور یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نجران کا جو پادری آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقدیر کے معاملے پر بھی ان کی بحث ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا تم اللہ کے امور میں میرے ساتھ جھگڑا کرنے آئے ہو، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ یہ دو قول ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ خاص اندازے پر پیدا کیا، اور یہ اندازہ آپ والا اور میرے والا اندازہ نہیں ہے کہ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، اللہ کا اندازہ ہے۔ یہ اندازے کا لفظ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقتاً لفظ جو ہے وہ ہے بے قدر، اللہ نے اپنی ایک خاص قدر کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا جو لازماً واقع ہوتی ہے، اسی قدر سے پھر تقدیر بنا، اور تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے اور ارکان ایمان میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث کتاب السنہ علامہ بانی کی کتاب ہے، البانی کی، انہوں نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بھی اور کتاب السنہ میں حدیث نمبر 323 لیا اور اس کو حسن کہا ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا، ثلاثۃ لا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا، 3 بندوں کی اللہ نفل اور فرض قبول نہیں فرماتا۔ ایک پہلا فرمایا عاقن، دوسرا ومنان ومکذب بالقدر، پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا احسان کر کے جتانے والا، اور تیسرا تقدیر کا انکار کرنے والا۔ تو گویا تقدیر بنیادی اساسی عقائد میں سے ہے جن کا ہم نے اقرار کرنا ہے۔ اچھا، اب تقدیر کا ایک اور پہلو کہ ہمارے ہاں خود نااہل رہ کر، خود محنت سے کام چرا کے، جی چرا کے ہر شے تقدیر کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ اقبال نے اس پر تنقید کی، اور تقدیر کا موروثی تصور جو خاص طور پہ بر صغیر میں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم گھر بیٹھے رہیں اور ہم ناکام ہو جائیں، بس مقدر میں یہ لکھا تھا، یہ تقدیر کا ہرگز تصور نہیں ہے۔ تقدیر کا تصور یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ استعداد پر محنت کرو، جد و جہد کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے تحت جو کچھ کر کے ہم نے حاصل کرنا ہے وہ لکھ رکھا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہم تقدیر کے ہاتھوں بئی معنی مجبور نہیں ہے جو عام طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شے ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے۔ یہ اس حوالے سے غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔